نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے ڈالر کا اتار چڑھاؤ۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی گئی معلومات اور گزارشات آپ کے پاس بروقت پہنچیں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، ڈالر ایک بین الاقوامی کرنسی ہے۔ ہمارا روپیہ تو مقامی سطح پر ہی چلتا ہے، چھوٹی کرنسی ہے یہ۔ ڈالر، امریکی ڈالر جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر اپنی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور پوری دنیا اسی میں کاروبار کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی معیشت جو ہے وہ ترقی پر ہے۔ تو ڈالر اگر ہمارے ملک میں کم ریٹ پر ہو تو ہمارے قرضوں کی شرح بھی کم رہتی ہے اور اس کی خریداری بھی آسان ہو جاتی ہے اور کاروبار میں بھی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تجارت کے اندر بھی فروغ کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اب کچھ دنوں سے ڈالر کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ حکومت کی کوتاہی ہے اور حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہی۔ حکومت نے کئی وزراء تبدیل تو کیے ہیں وزارت خزانہ کے لیے، لیکن افسوس ہے کہ ابھی تک کسی آدمی نے بھی اس بارے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی۔ شوکت ترین صاحب ہیں اس وقت ہمارے وزارت خزانہ میں، لیکن ان سے بھی میرا خیال ہے یہ صورتحال نہیں سنبھالی جا رہی۔ ڈالر 169 روپے کا ہو چکا ہے، 169 روپے کا، اور ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ جو ہے رکے گا نہیں، اب یہ اوپر جائے گا، یعنی تقریباً 180-85 روپے کے قریب ڈالر جا سکتا ہے۔ اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو اس سے ہماری معیشت پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ معلوم ہوا ہے کہ ایک تو افغانستان میں ڈالر نہیں ہے کیونکہ وہ ایک نیا ملک جو ہے، مطلب نئی حکومت وہاں پر وجود میں آئی ہے۔ پہلی حکومت کے پاس تو ڈالر وافر مقدار میں تھے، ان کے اپنے 10 جو تھے ارب ڈالر وہ ان کے پاس موجود تھے، لیکن اب ان 10 ارب ڈالر پر امریکہ نے پابندی لگا دی، ان کو منجمد کر دیا ہے اور وہ حکومت کو نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے طالبان حکومت کے پاس ڈالروں کی کمی ہے ہی نہیں، بلکہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس وہ پھر ہماری مارکیٹ سے خریدیں گے ڈالر، اور کیا کریں گے؟ پاکستان کی مارکیٹ انہیں قریب پڑتی ہے، یہاں سے ڈالر وہ خریدیں گے خرید و فروخت کے لیے، باہر سے چیزیں تو انہوں نے لینی ہیں، جب وہ ڈالر خریدیں گے تو ظاہر اس کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ یہی وجہ ہے، مطلب ایک سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے۔ دوسری وجہ جو ہے سٹاک مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ ہے، اور تیسرا درآمدات برآمدات جو ہے اس کی وجہ سے بھی ڈالر کم نیچے آتا رہتا ہے، اس کی خرید و فروخت کی شرح بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح جو ہے اس کی قیمت جو ہے 169 روپے تک جا چکی ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہمارے قرضوں کی شرح بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ موجودہ حکومت تو قرضوں میں پہلے ہی ڈوبی ہوئی ہے، پہلے سے نے اچھے خاصے قرض لیے ہوئے ہیں، ان کی ادائیگی مشکل ہے۔ تو اب جب یہ قرضوں کی شرح بڑھ جائے گی، کیونکہ ڈالر جو ہے وہ زیادہ قیمت پر ہوگا تو زیادہ مطلب ادھر ڈالر دینے پڑیں گے، تو اس طرح جو ہے مطلب موجودہ حکومت جو ہے وہ تقریباً جو ہے مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس حکومت سے کوئی نظام حکومت سنبھالا نہیں جا رہا اور کوئی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ موجودہ حکومت نے کسی بھی شعبہ میں نہیں کیا۔ تجارت کا میدان ہے، کاروبار کا میدان ہے، یا دیگر مطلب محکمے ہیں، تعلیم ہے، پولیس ہے، اس طرح کے جو محکمے ہیں، بجلی ہے، ان محکموں کے اندر بھی حکومت کی کوئی مؤثر جو ہے وہ کامیابی مجھے نظر نہیں آئی۔ حالانکہ حکومت نے کہا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا گورنمنٹ نے۔ مہنگائی عروج پر جا رہی ہے، تو اب ڈالر کی قیمت اتنی بڑھ جانے سے قرضے ہم پر بڑھ جائیں گے اور ہم جو ہے اور زیادہ غربت کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے۔
تو لیکن اس سے جو ہے یہ بیرونی پاکستانی جو بیرونی ممالک میں رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز، ان کو ڈالر کی قیمت زیادہ ہونے سے فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ تنخواہ اپنے ڈالر میں وصول کرتے ہیں یا کسی اور سی کم میں وصول کرتے ہیں، تو وہ ڈالر جو ہے جب ان کو بڑی قیمت ہوگی ڈالر کی تو ظاہر انہیں روپیہ زیادہ ملیں گے، جب وہ پاکستان میں پیسے اپنے ڈالر پاکستان میں بھیجیں گے تو یہاں ان کے رشتہ داروں کو رقم زیادہ ملے گی، تو اس سے ان کو تو فائدہ ہے، لیکن ایز اے ہول ہمارے ملک کو جو ہے وہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے نقصان ہے۔ تو میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ وہ کوئی اپنے آپ کو سنبھالیں، اور حکومت کے جو طور طریقے ہیں مطلب معاشی کاروبار کو، معیشت کو سنبھالنے کے، ان کو اختیار کریں، اور کو اچھا آدمی جو وزارت خزانہ میں لائیں۔ اگر شوکت ترین سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو مشکلات ہیں پھر تو بہت زیادہ، اتنے وزراء موجودہ حکومت تبدیل کر چکی ہے لیکن ابھی تک کسی سے بھی یہ کام جو ہے وہ سنبھالے میں نہیں آ رہا، تو اللہ پاک فضل کرے گا، اور موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دے اور اپنا بھرپور جو ہے وہ ادھر دھیان دے کہ ڈالر کی قیمت زیادہ نہ ہونے پائے، تاکہ پھول کی قیمتیں نہ بڑھیں اور دوسری چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھیں۔ اگر یہ ڈالر کی قیمت اسی طرح بڑھتی رہی تو مہنگائی اور زیادہ عروج پر چلی جائے گی اور لوگوں کا جینا محال ہو جائے گا۔ اب تو لوگ پہلے ہی بیچارے دکھی ہیں، تو پھر ان کا جینا اور زیادہ محال ہو جائے گا۔ تو دعائی کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرمائے اور موجودہ حکومت کو اللہ پاک سمجھ بوجھ دے کہ وہ اس طرف توجہ کرے، دھیان کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔